کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے تو 135 مرتبہ پڑھ لیں اول و آخر صلوات کے ساتھ۔ اور ایک دعا میں نے کسی صاحب کو ذاتی طور پر بتائی تھی کسی خاص مسئلے میں، اب آج کل وہ دعا جو ہے وہ بہت زیادہ ایک دوسرے تک پیغام کے طور پر بھیجی جا رہی ہے۔ وہ ایک خاص مسئلے میں، دعا تو خیر دعا ہوتی ہے، آپ پڑھیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ ایک خاص مسئلے سے متعلق تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ذکر کر کے حق سبحانہ و تعالی نے کہا ہے کہ تمہارے لیے مژدہ رحمت ہے، خوف نہ کرو، ڈرو نہیں، ہم عذاب نہیں کریں گے تمہارے اوپر۔ میں آیت پڑھ دیتا ہوں، ارشاد الہی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے حبیب، اے رسول، اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں پر ہرگز عذاب نازل کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ ان کے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک جب تک ہے مسلمانوں کے درمیان، مومنوں کے درمیان، حضور کے وجود مبارک کے صدقے میں مومنین و مسلمین گناہ بھی کریں گے تو حق سبحانہ و تعالی عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ بات یہیں تک نہیں ہے، رحمت الہیہ آگے بڑھی اور فرمایا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور حق سبحانہ و تعالی ان پر ہرگز عذاب نازل کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس سلسلے میں بھی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ارشادات ہیں جس میں فرمایا ہے کہ مجھے تعجب ہے کہ ایک انسان مومن، ایک انسان مسلم کس طرح عذاب الہی کا شکار ہو سکتا ہے جبکہ اسے استغفار کا کلمہ نصیب ہے۔ استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ عام طور پر جو استغفار کے صیغے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا اور بہت سے صیغے ہیں استغفار کے، بہت سے صیغے ہیں، بہت سے طریقے ہیں استغفار کرنے کے، خدا سے عفو طلب کرنے کے، لیکن یہ اس میں ایک خاص نکتہ پوشیدہ ہے اس ترکیب میں جو معصوم نے سکھائی ہے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ بات ذرا پھیل گئی لیکن میں سمجھتا ہوں ضروری ہے، اس لیے اس نکتے کی وضاحت بھی کر دوں کہ لفظ استغفار اور لفظ توبہ میں فرق کیا ہے۔ استغفار اور توبہ میں یوں تو علماء نے، محققین نے، عرفاء نے بہت سے فرق بیان کیے ہیں، متعدد فرق ذکر کیے ہیں، لیکن جو بات اس وقت مختصر سے وقت میں اور مختصر سے جملوں میں عرض کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ استغفار انسان کے گزشتہ گناہوں کی معافی ہے اور توبہ گزشتہ، حال اور آئندہ زندگی کے تمام ادوار کو محیط ہے۔ اس فقرے میں جس میں جو سکھایا گیا ہے کہ استغفر اللہ واسألہ التوبہ، اس میں جو لطیف بات ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کہتا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، تو اتوب الیہ میں وہ فعل کا اسناد اپنی ذات کی طرف کرتا ہے کہ میں اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں اور اللہ کی طرف پلٹتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ انسان کیا ہے، اس کی حقیقت و حیثیت کیا ہے، اس کے عزم اور ارادے کی بھی حیثیت کیا ہے؟ انسان تو مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ارادے رکھتا ہے۔ اس فقرے میں توبہ کا اسناد تائب کی ذات کی طرف نہیں ہے،
کہا گیا استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، اللہ سے ہم استغفار کرتے ہیں اور اسی سے توبہ طلب کرتے ہیں، وہی توفیق عطا فرمائے کہ ہم توبہ کر سکیں، رجوع الی اللہ کا سفر مکمل کر سکیں۔ توبہ یعنی رجوع الی اللہ۔ بہرحال خدا پر بھروسہ رکھیں، موت جب تک اذن الہی نہیں ہوتا نہیں آ سکتی، اور اگر اذن الہی ہوگا تو کوئی کتنی ہی محفوظ جگہ پر ہو، موت اس تک پہنچ جائے گی یا وہ موت تک پہنچ جائے گا۔ موت کا خوف نہ کریں، ہاں حق سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کا خوف کریں، تقوی اختیار کریں، استغفار کریں اور درود پڑھیں زیادہ سے زیادہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اور استغفر اللہ ربی و اسألہ التوبہ۔ اب درمیان میں یہ باتیں آ رہی ہیں تو عرض کر دوں کہ سورہ مبارکہ انا انزلناہ بھی آج کل کثرت سے تلاوت کریں۔ سورہ مبارکہ یاسین یوں بھی روز پڑھنی چاہیے، زرہ کے طور پر مومن کے کام آتی ہے، زرہ کی طرح۔ لیکن اگر فرصت کم ہے، توسل کریں وجودات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے، ذوات مقدسہ سے توسل کریں، قرآن مجید سے توسل کریں، نماز سے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، ائمہ اطہار کی شفاعت، اور سب سے زیادہ جس شفاعت کا تذکرہ خود پیغمبر نے مؤثر سے مؤثر تر انداز میں فرمایا ہے، وہ حضرت امام حسین ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شفاعت ہے۔ وہ حق شفاعت جو اللہ سبحانہ و تعالی نے امام حسین کی قربانیوں کے مقابلے میں امام حسین کو عطا فرمایا ہے۔ یہ سب شفاعتیں نصیب ہو سکتی ہیں اور ہوں گی انشاءاللہ، لیکن کب؟ جب انسان اس دائرے تک پہنچا دے اپنے آپ کو جہاں تک معصوم نے خود حد مقرر کر دی ہے کہ جو اس حد تک آ گیا ہماری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اب یہاں پر ایک فقرہ بہت لرزتے ہوئے دل سے کہہ رہا ہوں۔ عموماً لوگ غفلتوں میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کو سبک گردانتا ہے وہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ جو شخص نماز کو سبک گردانتا ہے حوض کوثر تک پہنچے گا ہی نہیں، حضور کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا، تو پھر شفاعت کیسے نصیب ہوگی؟ کوشش کیجئے کہ ان ایام میں نمازیں ادا ہوں پابندی سے، ذکر حق ہو، تلاوت قرآن مجید ہو، سورہ یاسین پڑھیں، اور قلب سورہ یاسین، خود سورہ یاسین قلب قرآن ہے، اور قلب سورہ یاسین اس کی وہ آیت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ آیت کثرت سے پڑھیں، ممکن ہے تو 135 مرتبہ پڑھیں، اگر خدا نخواستہ کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے تو 135 مرتبہ پڑھ لیں، اول و آخر صلوات کے ساتھ، اور پوری مکمل سورہ یاسین پڑھیں، سورہ انا انزلناہ پڑھیں۔ ایک دعا میں نے کسی صاحب کو ذاتی طور پر بتائی تھی کسی خاص مسئلے میں، اب آج کل وہ دعا جو ہے وہ بہت زیادہ
ایک دوسرے تک پیغام کے طور پر بھیجی جا رہی ہے، وہ ایک خاص مسئلے میں، دعا تو خیر دعا ہوتی ہے، آپ پڑھیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ ایک خاص مسئلے سے متعلق تھی۔ یہ چیزیں جو ہیں استغفار کثرت سے، صلوات محمد و آل محمد پر کثرت سے، سورہ قدر یعنی سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کثرت سے، سورہ یاسین اور اس کی آیت سلام قولا من رب الرحیم، یہ چیزیں آج کل کثرت سے تلاوت فرمائیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی بقا کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کے زندہ اور روشن مستقبل کے لیے حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام سے توسل کر سکتا ہے۔ باب توسل کھلا ہوا ہے۔ حسین زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، اور جو آقا حسین سے متمسک ہو جائے گا، جو آقا حسین سے وابستہ ہو جائے گا، وہ بھی زندگی کی بے پناہ جاوداں نعمت سے مالا مال ہو جائے گا۔